Thank you very much. اچھا، ایک چیز جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس مطلب پیسوں کی کمی ہو گئی ہے، سارا کچھ ہے، تو ظاہر ہے نوٹ تو حکومت چھاپتی ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ جی قومی خزانے میں پیسہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اور زیادہ نوٹ چھاپ لیں کہ ہمارا خزانہ بھر جائے. تو یہ اکثر یہ اس پہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. کہ گورنمنٹ نوٹ کیوں نہیں چھاپ کے ہاں، میں نے کہا اب آپ مزید ماشاء اللہ اتنے سیزن بینکر ہیں، تو آپ سے تو ایسے سوال کروں تاکہ میں بھی کلیئر ہوں اور میرے دیکھنے والوں کو بھی اس چیز کا ایک ایسا جواب ملے کہ وہ بالکل ان کو کلیئر ہو جائے. دیکھیے، یہ جب سے ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کرنسی جو ہے وہ گولڈ ہوتی تھی اور سلور ہوتے تھے یا ویلیویبل کوئی کموڈیٹیز ہوتی تھیں جو کرنسی کا کام کرتی تھی. تو اس میں تو خیر ممکن نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جتنے گولڈ ہے یا سلور ہے یا جتنی پریشیس میٹلز ہیں یا کموڈیٹیز ہیں اتنی ہی کرنسی ایشو ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ کی پاسبلٹی نہیں تھی. لیکن جب سے دنیا میں پیپر کرنسی کا رواج ہوا ہے تو یہ ایک پاسبلٹی گورنمنٹس کے پاس آ گئی ہے کہ وہ چاہیں تو وہ نوٹ پرنٹ کر کے اپنے جو کچھ اخراجات پورے کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ نوٹ گورنمنٹس پرنٹ نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، کچھ ایک خاص لمٹ کے اندر کرتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بدقسمتی سے جہاں پہ ڈسپلن نہیں ہوتا یا فائنینشیل مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی جن گورنمنٹس کی، ان میں وہ بے احتیاطی بھی کرتے ہیں جس کے نتائج پھر عوام کو بھگتنا پڑتے ہیں. نہیں تو ہر سال کا مطلب کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس سال اتنے نوٹ یا اس سال اتنے نوٹ، کوئی ٹارگٹ رکھتی ہے حکومت؟ دیکھیں، آئیڈیلی تو اتنے ہی نوٹ ہونے چاہیے جتنی کرنسی نوٹ ہونے چاہیے. بیسیکلی کرنسی کیا ہے؟ کرنسی آپ کو سہولت میسر کرتی ہے کہ آپ نے جو چیزیں زندگی کی ضروریات خریدنی ہیں وہ آپ کرنسی کے عوض آپ خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی چیزیں اسی طرح فروخت کرنی ہیں تو آپ کرنسی کے عوض اس کو فروخت کر سکتے ہیں. تو میڈیم آف ایکسچینج کہتے ہیں اس کو. خود سے کرنسی کے اندر کچھ نہیں ہوتا، کرنسی جو ہے وہ ان چیزوں کو لینے یا دینے کے کام آتی ہے. اب ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ مارکیٹ کے اندر جو بھی پیداوار ہے، دودھ ہے، چینی ہے، آٹا ہے، باقی سب چیزیں ہیں، وہ ایک خاص مقدار میں موجود ہے. صحیح. اور مارکیٹ کے اندر 1,00,000 روپیہ موجود ہے. تو اس کی جو چیزوں کی قیمت ہے، فرض کریں ہر چیز کی قیمت اس پیسے کو دیکھتے ہوئے اور چیزوں کی طلب کو دیکھتے ہوئے وہ مقرر ہوتی ہے کہ جی 100 روپے کلو چینی ہوگی، 50 روپے کلو آٹا ہوگا، اور اسی طرح دوسری ضروریات کی قیمتیں ہوں. تو جو نارمل جو دنیا میں جیسے چلتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی پیداوار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، چیزیں جتنی تھیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور اس کی خرید و فروخت کو کنوینئنٹ رکھنے کے لیے اتنی مقدار میں جتنی اضافی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اتنی اضافی کرنسی بھی مارکیٹ میں لے آئی جاتی ہے، اور وہ گورنمنٹس پرنٹ کر کے وہ اس میں لاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کا اور اس کے جو کرنسی ہے یا اس کا جو توازن ہے یا اس کی جو قیمتیں ہیں وہ سٹیبل رہتی ہیں. نہ کرنسی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، نہ پیداوار میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ایک خاص تناسب کے ساتھ قیمتوں میں کہتے ہیں استحکام رہتا ہے. اب اگر کوئی حکومت جو ہے وہ بہت بے احتیاطی سے کام کہ پیداوار تو نہیں بڑھی یا پیداوار بہت تھوڑی سی بڑی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نوٹ چھاپ کے میں اپنی کرنسی 1.5 گنا کر، ہاں بالکل، کہ میں اپنی کرنسی 1 سال میں ڈبل کر جی. تو اس قسم کا کام ہوا ہے دنیا میں. سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے یہ کام کیا تھا کہ چیزوں کی پیداوار تو نہیں بڑھ رہی تھی، لیکن چونکہ جرمن جو حکومت تھی یا ملک تھا وہ جرمنی حالت جنگ میں تھا، تو حکومت کو اپنے بڑھتے ہوئے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو دھڑا دھڑا نوٹ پرنٹ کر لیتے. تو ایک ایسی نوبت آ گئی کہ لوگوں نے یا تو کرنسی کو لینا بند کر دیا، یا وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کوئی چیز ہم سے لینی ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی چیز دیں. ان نوٹوں کو ہم کیا کریں؟ نوٹ اتنے بے وقت ہو گئے تھے کہ وہ تول کے لیے جاتے تھے، یعنی کلو اور منوں میں
نوٹ تولے جاتے تھے, پھر بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. کوئی کسی کو سگریٹ چاہیے ہوتے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے آپ اس کے بدلے میں کوئی کیا کہتے ہیں کپڑا دے دو, مجھے اس کے بدلے میں آپ جوتے دے دو, مجھے اس کے بدلے میں آپ آٹا دے دو. تو چیزیں لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے, کرنسی نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. یعنی کہ آپ نے اتنے نوٹ چھاپ لیے کہ اب آپ کے پاس پیسہ تو ہے لیکن اتنی چیزیں مقدار میں نہیں ہے کہ آپ انہیں خرید سکو. اچھا, تو اس یعنی یہ بیلنس ہمیشہ قائم رہنا چاہیے, تبھی چیزیں ٹھیک رہیں گی. ہاں, اب آ جاتے ہیں اپنے ملک پہ کہ جی اگر حکومت کی آمدنی فرض کریں 1 لاکھ روپیہ ہے اور اخراجات اس کے 1,20,000 روپے ہیں, اور جو مارکیٹ میں مقدار ہے چیزوں کی ہماری پیداوار ہے وہ بھی جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کی, اور گورنمنٹ 20,000 روپے کے ایکسٹرا نوٹ ایشو کر دیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ 20% مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. چیزیں اتنی ہیں, پیسہ زیادہ وافر میں, جس کہتے ہیں افراط زر. تو افراط زر کیا ہے, اب زر یا پیسہ زیادہ ہو گیا ہے, وہ زیادہ ہو گیا ہے, اس کی افراط ہو گئی ہے, چیزوں کی سپلائی نہیں بڑھی. اچھا, تو جتنے زیادہ پرسنٹ نوٹ گورنمنٹ ایشو کر کے مارکیٹ میں لے آئے گی اتنے پرسنٹ مہنگائی بڑھ جائے گی. اچھا, تو یہ تعلق ہوتا ہے, مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, افراط زر ہے. افراط زر جو ہے وہ عام عوام اور غریب آبادی کے لیے بہت بری چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ افراط زر جب ہم کہتے ہیں تو ہماری حکومت زیادہ نوٹ چھاپتی ہے. ایگزیکٹلی یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی سے زیادہ نوٹ چھاپتی ہے اور وہ مارکیٹ میں لے آتی ہے, اور جب وہ یہ کرتی ہے تو پھر منی سپلائی جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. اشیاء جو ہیں یا چیزیں جو ہیں وہ اتنی ہیں, اس وجہ سے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے, خریدنے والے زیادہ اور اشیاء کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک اور چیز تھی کہ کیا یہ ٹارگٹ کون سیٹ کرتا ہے کہ اس سال ہم کتنے نوٹ چھاپیں گے, یا کس چیز کو دیکھ کے ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی جیسے فرض کریں جی یہ جو مالی سال آ رہا ہے 2026-27 یا 27-28, تو ہم کیسے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے اتنے نوٹ چھاپنے, کیونکہ ظاہر ہے پچھلے سال جتنے چھاپے ہیں اس سے زیادہ ہی چھپتے ہوں گے. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک خشک اور مشکل سبجیکٹ ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو تھوڑا آسان طریقے سے بتانے کی. آپ سے میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس کو آسان کر کے ایسے سمجھائیں کہ ایک بچے کی سمجھ میں بھی آ جائے اور باقی جو ہے سب. افراط زر جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک ہے جس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی نکل سکتا ہے. فرض کیجئے حکومت کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے اور اشیاء کی تعداد بھی 1 لاکھ روپے ہے, اور گورنمنٹ نے اتنے ہی نوٹ ایشو کیے ہیں اور قیمتوں ایک خاص لیول پہ ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے سڑکیں بنانی ہیں, ہم نے ڈیم بنانے ہیں جس سے بجلی پیدا ہوگی, جس سے کسانوں کو پانی ملے گا, جس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا. تو چونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم چلیں 15-20%, 30% نوٹ وہ اور پرنٹ کر لیتے ہیں, جس سے ہم یہ ڈیم بنانے کا خرچہ اور سڑکیں بنانے کا خرچہ اور تعلیم کے اوپر خرچہ, یہ اس کو کہتے ہیں ترقیاتی کام. یہ ایک انویسٹمنٹ ہے ملک کے فیوچر میں. تو ان کاموں کے لیے جب گورنمنٹ نوٹ چھاپتی ہے اور وہ واقعی انہی کاموں کے لیے خرچ کرتی ہے, تو پھر ایک طرف تو منی سپلائی بڑھتی ہے اور چیزوں کی پرائس بڑھتی ہے, لیکن دوسری طرف پھر زرعی پیداوار بھی بڑھتی ہے, پھر پڑھے لکھے لوگ زیادہ آتے ہیں, ہنرمند زیادہ آتے ہیں, تو وہ چیزیں بھی زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, قومی پیداوار بڑھتی ہے, سڑکیں بہتر ہوتی ہیں تو تجارت بہتر ہوتی ہے, تجارت بہتر ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹس اور جو سامان تو قوم کی آمدنی بڑھتی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں آئیڈیل سچویشن ہے, اور ہمارے ملک میں تو توبہ کرے. ہم نے آئیڈیل سیناریو کی بات کی کہ اگر افراط زر جو ہے اس کا نتیجہ انویسٹمنٹ ہے, وہ جو زائد پیسہ ہے وہ انویسٹمنٹ میں جا رہا ہے ایگریکلچر پروڈیوس بڑھانے میں, ڈیم بنانے میں, بجلی بنانے میں, تو وہ تو فائدہ مند ہے. لیکن اگر جو ہمارے حالات ہیں, جو خاص کر کے ہماری حکومت جو کر رہی ہے, تو وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے, تنخواہیں دینے کے لیے, گاڑیاں خریدنے کے لیے, فیول خریدنے کے لیے, اپنے للے ترلے کرنے کے لیے, جب اس کام کے لیے وہ نوٹ چھاپتی ہے تو اس سے قوم کی پیداوار میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا. بالکل. تو وہ سارے کا سارا تو وہ اپنے خرچوں میں چلا گیا ان کے. تو وہ جو نوٹ کی تعداد اب مارکیٹ میں بڑھی ہے, یا کرنسی کی سپلائی اب جو مارکیٹ میں بڑھی ہے, وہ بہت نقصان دہ, وہ عام عوام کے لیے تو بہت ہی نقصان دہ ہے, کیونکہ پرائسز بڑھ گئی ہیں, نہ ان کی آمدنی بڑھی, نہ اشیاء جو ضرورت ہے ان کی پیداوار بڑھی. تو قوم کی پیداوار بھی اتنی ہے, ان کی جو کیا کہتے ہیں
آمدنی وہ بھی اتنی ہے لیکن منی سپلائی بڑھ گئی ہے, افراط زر ہو گیا ہے گورنمنٹ کے اس اللہ تلالوں کی وجہ سے, اور پیسہ بڑھ گیا ہے, تو اب پرائسز بڑھ گئی ہیں. تو جب پرائسز بڑھتی ہیں تو سب سے زیادہ کون پستا ہے؟ جو سب سے کم انکم والا طبقہ ہوتا ہے. پسنے کے لیے ہی ہے. ہاں, ہر جگہ مطلب کہیں بھی کہ وہ آئے پہلے ہی پسے ہوئے ہیں جی اور ان کی آمدنی نہیں بڑھی لیکن ان کے خرچے اور بڑھ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نوٹ زیادہ چھاپے تو انہیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہی مصیبت کا باعث بنے گا کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے. اس کے اور اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. مثلا جس ملک میں بہت تیزی سے پرائسز بڑھتی ہیں تو پھر باہر انویسٹر انویسٹ نہیں کرتے کہ بھئی آج ہم ₹1,00,000 لگا رہے ہیں تو کل قیمتیں بڑھ جائیں گی, ہماری انویسٹمنٹ کی جو ویلیو ہے کہ وہ کم ہو جائے گی, اس وجہ سے کہ اس کا اثر ایکسچینج ریٹ پہ بھی پڑتا ہے. کہ پھر جب افراط زر ہوتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے اور چیزیں نہیں ہوتی تو پھر جو امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمت تیزی سے بڑھتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے کرنسی کی ویلیو جو ہے اس ملک کی وہ پریشر میں آتی ہے. جب وہ پریشر میں آتی ہے تو جس نے باہر سے پیسے لا کے انویسٹ کیے ہوتے ہیں اس کی انویسٹمنٹ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, تو فارن انویسٹرز جو ہے وہ نہیں آتے, پھر وہ اوائڈ کرتے ہیں. مطلب اس ایک چیز سے کتنی چیزیں, اس کا امپیکٹ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کتنی چیزیں متاثر ہوتی, تو وہ پوری اکانومی جو ہے وہ ایک نیگیٹو اس میں چلی جاتی ہے اس فیز میں, اس چیز کو اگر پراپرلی مینیج نہ کیا جائے. تو اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ نوٹ چھاپنا نہ تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے, نہ میرے لیے, اور نہ ہی ہماری ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہے. تو اس حوالے سے یہی بات ہے کہ زیادہ, جیسے آپ نے کہا, میرا خیال ہے آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی, جیسے کہ مجھے بھی یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ہم نوٹ زیادہ کیوں نہیں چھاپتے. تو انشاءاللہ پھر ایک اور ٹاپک کو ہم اسی طرح چوز کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے, اور انتہائی آسان الفاظ میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سامنے لائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.